اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ تمہارے ساتھی سارے سننے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش خواہش ہوں گے۔ چینل ہمارا مذہب کے جو ہے چل رہا ہے، جس میں ایمانات کے بارے سے ہماری سیریز چلی تھی، جس میں ہم نے ایمان کے بارے میں بات کی تھی کہ اسلام میں ایمان کی کتنی اہمیت ہے، اس کی کیوں اتنی زیادہ، یا عقیدہ کی کیوں اہمیت ہے اتنی زیادہ، اس کے بارے سے ہم نے سلسلے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم جس ایمان کی بات کریں گے اس کا نام آخرت ہے۔ آخرت کو اگر ہم جانیں یا غور کریں اس لفظ کو، تو آخرت لفظ جو ہے آخر سے نکلا ہے، یعنی آخر میں آنے والی چیز، یعنی جو پہلے کی چیزیں ہیں وہ کر کے آدمی، پھر اس کے بعد آخرت میں جو چیز آئے گی وہ سامنے آئے گی۔ بنیادی سے آپ کہہ سکتے ہیں انعام، اور انعام کہہ سکتے ہیں، جزا اور سزا کہہ سکتے ہیں، ججمنٹ ڈے انگلش میں بولتے ہیں، یوم العدل کا نام جیسے یوم الفرقان کا نام دے سکتے ہیں، کہ فیصلے کے دن ہے جس میں انسان فیصلہ کر سکے گا کہ اس کی کارکردگی کیا ہے، اس کا کام جو ہے کیسا، اس نے کیسے کام کیا ہے، تو اس حوالے سے بات کریں گے جی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جی، ہر شخص کو موت کے بعد زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جہنم یا جنت کی صورت میں سزا جزا سے امکنار ہوگا۔ زندگی کا نام مخفی زندگی ہے، اس زندگی پر ایمان لانے کا نام ایمان بالآخرہ ہے۔ کیا آخرت جی ممکن ہے؟ جی سوال ہے جی یہاں پہ۔ آخرت توحید اور رسالت کے بعد اسلام کا تیسرا بنیادی اور اہم عقیدہ کے بارے میں تمام رسولوں اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات جو ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہیں، جن کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور یہاں اللہ نے اپنے آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ کون ایمان لا کر اچھے مال کرتا ہے، اور جس طرح اللہ نے ہمیں یہاں پیدا فرمایا ہے، اس طرح وہ ہمیں ہماری موت کے بعد قیامت کی دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، اور ہمیں اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جو ابدی کرنا ہوگی۔ جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لایا، ان کی اطاعت کی اور مال صالح کی، وہاں وہ کامیاب ہوگا۔ جس نے نافرمانی کی وہ ناکام، جو کامیاب ہوا اسے نعمتوں بری ابدی جنت ملے گی، اور جو ناکام ٹھہرا ہوا وہ جہنم میں جائے گا اور دردناک سزا بھگتے گا۔ اصل زندگی کا گھر آخرتی کا گھر ہے، اور دنیا اس سفر میں ایک امتحانی گزرگاہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اور موت تو خاتمے کا نہیں بلکہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ قول جی علامہ اقبال موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام میں زندگی ہے، یہ شام میں زندگی صبح دعا میں زندگی۔ قرآن کی زبانی دیکھتے ہیں جی کہ قل اللہ یحیی ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور ان سے کہو کہ اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے لیے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آگے ایک اور ارشاد ہوتا ہے جی کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ قرآن حکیم میں وقوع آخرت کے ایسے زوردار عقلی دلائل دیے گئے ہیں کہ سلامت ہوش و گردش رکھنے والا فرد انکار کی جرات نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہدایت تو اللہ ہی ہے، جیسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہاں ہم جی قرآن حکیم کے بیان کردہ وقوع آخرت کی عقلی دلیل کا تذکرہ کرتے ہیں جی۔ پہلی دلیل جی دیکھتے ہیں جی کما یدعوکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا سے تمہیں پھر پیدا کرے گا۔ ویقول الانسان ما مت لسوف اخرج حیا ولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ومن یوقع شیئا۔ انسان کہتا ہے کہ کہا واقعی جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لے جاؤں گا، کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ بات بالکل وضاحت ہے جی، جب ہمارا کوئی وجود نہ تھا تو ہم کچھ بھی نہ تھے، اور اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، وجود بخشا، ہماری دنیا میں موجودگی۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس طرح ہمیں اللہ نے اب پیدا فرمایا اس طرح دوبارہ بھی پیدا فرمایا، کہ اللہ تو خالق العلم ہے، اس کی تو کسی سے نسبت ہی کیا ہے۔ کیا ہم کسی انسان کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جب ایک کام ایک مرتبہ کر لیا تو دوبارہ نہ کر سکے گا؟ یہ کمپیوٹر جو ہم اس وقت استعمال کر رہے ہیں جی، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بنانے والے دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ اگر کوئی یہ کہہ دے تو ایک ایسی بھی اٹا بات ہے۔ سوچنے کی بات ہے جی، ہماری مرضی چلتی ہے کہاں اللہ نے جس حال میں ہمیں جب چاہا پیدا کر دیا، کیا ہم اسے روک سکتے ہیں؟ جب چاہتا ہے موت دیتا ہے، کیا ہم اسے روکنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا موت سے فرار ممکن ہے؟ جب رب چاہے گا تو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کر پیدا کر دے گا، کیا ہم اسے ایسا کرنے سے روک سکتے ہیں جی؟ مزید آیا دیکھتے ہیں جی۔ ام البر الانسان انا خلقناه من نطفة هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونبيا خلقنا من ويحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا، پھر وہ سری جگڑال ہوا ہے بن کر کھڑا ہوگا؟ اب وہ ہم پر مثالیں جو ہیں جذبہ کرتے رہے، پیدائش کو بھول جاتے، کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ وسیدہ ہو چکی ہیں؟ اس سے کہو کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے جی۔
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ثم يكون نطفة من مني يمني ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل من الرحمن الذكر والأنثى أجعل ذلك بما ولا أن يحيي الموتى. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ یوں ہی معمول چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹکا دیا گیا تھا، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا، اس کی اعضاء درست کی ہے، پھر سے مراد عورت ہوگا کی دو قسمیں بنائی، کیا وہ اس قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کرے گا؟ آگے یہ ارشاد ہے جی قتل انسان ما اکفروا من ایو من خلقتہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم سبیل یسرا ثم امانۃ فاکبر ثم اذا نشاء نشرا. لوگوں تو ہو جی انسان پر جی کیسا منکر حق ہے کہ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا، نطفہ کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دیا اور قبر میں جو ہے پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا. داج والا تینوں آیات میں انسان کو اس کی پیدائش پر بار بار اس کو یاد دلایا جائے جس نے خدا اور ایک کو خود بینی کیڑے سے بڑھا کر تمہیں اتنا بڑا انسان بنا دیا، جس پر مثالیں کیسے جذبہ کرتے وہی ہے جو تمہاری بسیدہ ہڈیوں کو جب چاہے گا دوبارہ زندگی بخش کر اٹھا کھڑا کرے گا. آپ ذرا اس مثال پر جی غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان اخلافی جو ہے وہ یا اخلافی کیا ہے جی. کوئی شخص کہیں سے لکڑی لے کر جی دروازہ میز یا کرسی بنا دے، سادہ سی بات کرے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں وہ ایسا لکڑی کا دروازہ کھڑا کر دے گا کہ کیسا عجیب و مزہری یقین جانے. اگر ہم غور کریں تو انسان کی پیدائش ایک بہت بڑے معجزے سے کم نہیں ہے. سبحان اللہ، نطفے کی ایک بوند سے کیا مخلوق بنا دی، اس کے اندر اتنے اپنی نسل کے بنا بقا کا نظام رکھ دیا کہ انسان نے بھی کبھی ایسی کوئی یہ چیز بنائی ہے جو اپنی نسل برقرار رکھے. اس ماہر اخلاق کے بارے میں یہ کہنا کہ ہمیں موت کے بارے میں دوبارہ زندگی نہ بخشے گا، کیسی حماقت ہے. آپ ذرا اس بات پر جی غور کیجیے کہ آنے والی نسلوں کے جسموں کے ذرات کہاں پڑے ہیں، زمین میں ہیں وہ تو کون ہے جو ان ذرات کو جمع کر کے ہر لمحے کی تخلیق کا کام کرتے ہیں. انسانوں، جانوروں، پرندوں، حضرات، حشرات، نباتات، نہ جانے کن کن مخلوقات کے کتنی ارب بچے ہیں، اور ایک لمحے میں پیدا فرمانے والا کون ہے تو جو چند ارب یا خرب گزر گیا اللہ کے جسموں کے نظرات کو ایک ہی وقت میں جمع نہ کر سکے گا، تو وہ آج کے ترقی یافتہ انسان سے یہ فرما رہا ہے کہ جن فنگر پرنٹس کو تم آج کمپیوٹر کے دور میں شناخت کے لیے استعمال کرتے ہو ان کو بھی ویسے ہی بنا دوں گا. ہر ایک کو اس کی مکمل شناخت کے ساتھ اٹھاؤں گا. اتنا تو سوچ لیجیے کہ جس کی دی ہوئی شناخت اگر فنگر پرنٹس یا رجسٹریشن کو ہم استعمال کرنے کے بارے میں ہیں تو وہ خود ہم سے بے خبر کو کیوں کر رہ سکتا ہے؟ کیا اس کے کاغذات میں کوئی رجسٹریشن یا ہمارا کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا؟ ایحسب الانسان ان یجمع ختامہ لا قادرین علی ان تسوی بنانا. کیا انسان ہی سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور تک جو ہے ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. آگیا جی، اور وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم تم چند ارب انسانوں کو پیدا کرنا اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کرنا اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی ایک کو مخلق ولا یکنکم الا کنفس واحدہ. تمام انسانوں کو پیدا کرنا صرف دوبارہ زندگی بخشا تو اس کے لیے ایسی ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. جہل کی جی آیت کو جی یہ کہا جا رہا ہے جی تم اگر پتھر یا لوہا اس میں سے سخت کوئی چیز بن جاؤ تو پھر اللہ قادر پر ہے کہ تمہیں اٹھا کر رکھ دے گا. قالوا أذن كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقنا ما يكبر صدوركم فسيقولون من يعيد من الذي فطركم أول مرة فسينفضون إليك رؤوسهم ويقولون من شو كل أسل أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستفتحون في حمده وتظنون إن الله تنتم إلا قليلا. وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو کہ تم پتھر لوہا بھی ہو جاؤ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو کوئی چیز تمہارے ذہن میں قبول ہے آج سے بعید ہو پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. وہ ضرور ہم پوچھیں گے کون ہے جو تمہیں ہمیں زندگی بلٹا کر دے گا؟ جواب میں کہو وہی ہے جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. وہ سچ لالک پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کہ کیا عجب ہے کہ وہ وقت قریبی آ گئے جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے. تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر اسی حالت میں پڑے رہے ہیں. اور کیا دلیل ہے جو اس آیت میں دی جا رہی ہے جس کو خدا تمہیں پہلی بار پیدا کرنے پر عاجز ہے کہ وہ دوسری بار کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ ان عید بالخلق الاول من فی یباسی من خلق جدیدا. کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. جی نیند میں بھی جو چھوٹی موت ہے جی وہ کون کہتے ہیں جو ہمیں نیند کے بعد دوبارہ زندگی بخش کاروبار عالم میں جو ہے بخش دے گا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ موت کے بعد ایک بار پھر
اگر چاہے تو ہزاروں مرتبہ موت دے کر ہزاروں مرتبہ جو ہے زندہ کر سکتے ہیں، ایسے اس کے لیے کون سے وسائل اور اسباب اکٹھے کرنا ہے، اسے حکم دینا ہے باوجہ وہ ہو جائے گا۔ دوسری دلیل دیکھتے ہیں جی، قرآن حکیم میں اس سلسلے میں ہماری سمجھ کے لیے دوسری دلیل یہ ہے کہ دوسری بار پیدا کرنا پہلی بار کی پیدائش کی نسبت یہاں آسان کم ہے۔ عام فہم اس بات ہے، جب کوئی کام پہلی بار کیا جائے تو مشکل ہوتا ہے، جب ایک بار ایک کام کرنا سمجھ سیکھ لے تو پھر دوسری بار یا تیسری بار 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 کرنا پہلی بار کی نسبت بہت زیادہ آسان ہے۔ یہی بات وہ قرآن حکیم میں یوں کی جا رہی ہے، او لما یارو کیف یرد اللہ خلق ثم یعید ان ذلک اللہ یسیر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدل اللہ خلقہ ثم اللہ ینشأ الاخرۃ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا ان لوگوں سے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اللہ کس طرح خلق کے ابتدا کرتا ہے پھر اس کا ادا کرتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ دوسری بار بھی زندگی بخشے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ آیاتِ میں تقوم السماوات والارض یامرات ثم اذا دعاکم دعوات من العند انتم تخرجون وله في السماوات والارض قل الله فاتكون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل وله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان و زمین کے اس حکم سے قائم ہے، پھر جو ہی ان سے تمہیں زمین سے پکارا بس ایک بار بھی اچانک تم نکل آؤ گے۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہے اس کے بندے ہیں، سب کے سب اس کی ہی تابع فرمایا، وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا وعدہ کرے گا۔ یہ عادت تو اس کے لیے آسان ہے، تو آسمان و زمین میں اس کی صفت سبب سے بہتر اور زبردست اور حکمت والا ہے جی۔ درج بالا پہلی آیت میں جی تخلیق و اس کی عادی کو یعنی پہلی پیدائش موت کو زندہ کرنے کے لیے ان ذالک علی اللہ نصیر کے الفاظ جو اسماعیل کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مثالیں ہماری فرمائش کی جا رہی ہیں، وگرنہ اللہ کی جلیل قدر ذات کے لیے پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے، نہ دوسری بار پیدا کرنا مشکل ہے، وہ تو تخلیق ہر کام جانتے ہیں۔ دوسری آیت میں بھی ہمیں سمجھانے کے لیے وہ ہوا اخون علیہ کے الفاظ استعمال کیے گئے جی، یعنی کہ تخلیق کا آدھا یعنی موت کے بعد دوبارہ پیدا فرمانا اللہ کے لیے آسان ہے۔ ایک ہی پکار کے جواب میں اول تو آخر سارے انسان نکل آئیں گے۔ وسمع یوم البنات مناد من مکان قریب یوم سمعین بخلق ذلك یوم الخروج انا نحن لا یحیی ویمیت وان الینا المصیر یوم ما تشقق الارض عنهم سروا ذلك حاشرات علینا یسیرا۔ اور سنا جس دن منادی کرنے والا ہر شخص سے قریب ہے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو جو ہے ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، زمین سے مردوں کے نکلے جانے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشیں گے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، ہماری طرف یہ سب کو الٹا دے گا۔ جب زمین پھٹے گی تو لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز عام بھاگ رہے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ یہ اللہ کے لیے کتنا آسان ہے جی، ذیل کا مضمون ملاحظہ ہو جی، ما خلقناکم ولا ینکم اللہ کا نفس واحدہ، تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا پھر دوبارہ زندگی بخشنا، اور اس کے لیے بس ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک نفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ اور یہاں جی یہ فرمایا جا رہا ہے جی کہ تم پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اربوں کی تعداد میں ہو کر اور خربوں کی تعداد میں، یہ پہلی بار کی تخلیق اور پھر موت کے بعد تم سب کو اکٹھے آنے واحد میں زندہ کر دینا اللہ کے لیے ایسے ہی آسان ہے جیسے کسی ایک انسان کو پیدا کرنا، دوبارہ زندگی بخشنا۔ تو تیسری دلیل ہم یہ جانتے ہیں جی کہ واللہ اللہ جی ارسل الرحا فطیر سبحانہ فتعالو اولا بلاد فاحیانا والارض موتیہا کذالک النشور، وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہے، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے اسی زمین کو جلا اٹھاتے وہ مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھانا بھی اسی طرح ہوگا۔ دوسرا جی ومن آیاتنا کانت الارض خاطئات فاذرناه علیها الماء فتظاہرت غیرات الذی اوحینا لا مشی الا موت انه علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتی ہو کہ زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی یہ کام ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک وہ ٹھیک اٹھتی ہے، پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھائے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ونزل من السماء ماء مبارك فاتنات من جنات وحب الحصيد والنخال نافذات مطلع الذي برزقا للبل واحيانا به بلدات متين كذلك خروج۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند بارہ کھجور کے درخت جو ہے پیدا کر لیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تو لگتے ہیں۔ یہ نظام ہے کہ بندوں کو رزق دینے کا، اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ اوپر بیان کرتا جی ایسی دو ایسی اہم باتوں کی ہماری توجہ لائی گئی جس میں ہماری زندگی کا انحصار ممکن جی۔ پہلی وہ بات تو یہ ہے زمین پر آسمان سے پانی برسانے کا جانے کا انتظام ہے۔ حکمت خداوندی دیکھی کہ اس بارش کو برسانے میں خدا پانی کی فطری کو کس طرح مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، پھر کس برتن میں تھوڑا سا پانی دھوپ میں جو رکھ دیتے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد وہ برتن خشک ہو جاتا ہے اور پانی بخارات کی شکل میں اڑ جائے گا، یعنی پانی کی قطروں کو مائع کی شکل میں جو جسمانی
اور جداد ختم ہوگا اور وہ مر گیا ہے، پھر ہوائیں، پھر بادل انہیں قطروں کو اڑانے کے لیے پھرتی ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے زمین کے جس سے بچاتا ہے اسے پھر قطروں سے کی شکل میں جو ہے زندگی عطا فرماتا ہے اور برساتا ہے، اور یوں پانی کا وہ قطرہ جو مر چکا ہے پھر زندہ کر دیتا ہے۔ یوں اللہ خربوں کا تعداد میں ان قطروں کو ایک ہی وقت میں جو ہے زندہ بخشی کا حیات بعد الموت کا جو ہے زندہ ثبوت ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے زندگی میں کتنی بات سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حقیقت کی نگاہ سے جو دیکھنے والا ہے، دماغ اور دل عطا فرمائے ہیں۔ پھر اس پر کبھی غور کیا گیا ہے تو اگر بخارات بھی پانی میں مل کے صافتے ہیں، گندگی، بدبو، سمندر کا نمک بھی ساتھ اکٹھا ہو جائے، زمین پر کون سی زندگی ممکن ہے؟ جی اللہ کی شان ہی یہ ہے کہ سمندر کے کھارے نمکین پانی سے ویسے بخارات جو اٹھاتا ہے جو میٹھا پانی بن کر برستے ہیں، سے ہمارے دریا، نہریں، چشمے، درات اور زمین کی ساری رونق آتی ہے۔ وہ بادل جن کے اندر لاکھوں ٹن پانی جو ہے چھپا ہے، کتنی آسان سے ہوا کے کندھے پر سوار ہو کر اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے عظیم نظام ہے۔ اس عظیم الشان ہستی کا اپنے بندوں کو رزق دینے کا، اور پھر یہ سوچے کہ اگر سمندری کا پانی میٹھا ہو تو پھر دوبارہ لاتعداد مخلوق جو وہاں بستی ہے وہیں ہی جیتی، وہی مرتی ہے۔ جب وہاں گل سڑ جاتی ہے تو سمندر گندے بدبودار جوبر نہ بن جاتے ہیں۔ اتنے بڑے گندگی کے جوڑوں کی موجودگی میں جو ہے خشکی پر ہیں، کون سی زندگی ممکن ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم چاہیں بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کہیں تو کیا وہ چند انسانوں کو جو ہے قیامت کے روز ایک وقت میں زندہ نہ کر سکے گا۔ دوسری غور طرف بات دیکھتے ہیں جی کہ ایک ہی ہے بارش خدا کتنی ہے کہ لاتعداد مخلوق کو ایک ہی وقت میں جو ہے پیدا فرماتے ہیں۔ پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں اور ہر مردہ جڑ اور ہر بے جان جو ہے بھی جو نہ جانے کتنی جو ہے مجھے سے اپنی قبر میں جو ہے بڑے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ جہاں کچھ بھی نہ ہو وہاں کسی قسم کے جو ہے شرط پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ ہم نے اپنی آنکھوں سے عرب کے اندر کیا۔ وہ لوگ کو چہرہ اور جہاں خیال میں بھی گاڑی سے جو ہے باہر نکلتے ہوئے ہیں جو ہے چلتا آتا ہے۔ جہاں بطویل عرصے سے بارش نہیں ہوتی، انہی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ وہاں ایک دو بارشیں ہمیں کھل کر جو ہے ہو جاتی ہیں۔ ایسا سبزہ ہو جاتا ہے کہ اب وہاں جو ہے گاڑیاں خیمے لے کر آتے ہیں، کہیں کی دن جو ہے وہاں ٹھہرتے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ جہاں اللہ کے حکم سے ایک ہی بارش سے مردہ زمین سے زندگی کے چشمے پھوٹ ہوتے ہیں، ریگزار گلزاروں میں بدل جاتے ہیں، ہزاروں قسم کی نباتات اشیاء زندگی کی بہار دکھاتے ہیں۔ کیا یہ سب کرنے والے خدا چند انسانوں کو جو ہے وہ قبروں سے جو ہے وہ نہ اٹھا سکے گا؟ شاید سوچے کہ ہماری گرد و پیش میں ہر وقت کہیں نہ کوئی چیز ایسی نشانی ضرور ہوتی موجود ہے جو اللہ کی قدرت سے کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور سبق سکھاتی ہے۔ چوتھی دل میں جاتے ہیں جی کہ علم تم اشد و خلقم السمان ینہا رفع تکما صبح و تشب علیہ و ہر حج مخاطبہ۔ کیا تم لوگوں کو تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، اور اس کی رات تو جو ہے ٹانکی اور اس کا دن نکالا۔ آگے جی فَسَتَكُونُ أَشَدَّ خَلْقًا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن جِلْدٍ رَّيْبٍ۔ اب انسان سے پوچھے کس کی پیدائش زیادہ مشکل ہے؟ ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کری ہے، ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے جو ہے پیدا کیا ہے۔ آگے جی شاہد خلق السماوات والارض اکثر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی نسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیں جی آگے پھر ارشاد ہے جی اتم الاجل ارد میں ہادن والی حال و نہادن والی کا کم اور ازواج وجلنا نامکم صبات وجلنا الناس لیاس وجلنا النہار معاشا وبین وفوتکم سبحان وشداد وجلنا سراحا وما جبلنا نزلنا من الثمرات ومتاع غذات نخرج به خبر نما توجنات الفاقا۔ کیا واقعی یہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بچھونا بنایا، یا پہاڑوں کو جو ہے میخوں کی طرح گاڑ دیا، تمہیں مردوں اور عورتوں کے جو ہے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت جو ہے بنایا، تمہارے اوپر 7 محفوظ سمجھ لیں یا مضبوط آسمان قائم کیے، ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کی اور بادل سے جو لگاتار بارش برسی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گنے باغ اٹھائے۔ تو زمین کے اندر کیا کچھ ہے، ہم اس بات پر نہیں کرتے بلکہ اپنا سفر اوپر کی جانب شروع کرتے ہیں۔ جو ہمارے لاکھوں مخلوقات کا جو زمین سورج کی گرد گھومنے والے سیاروں میں 5واں بڑا سیارے سے بلو پلانٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا تو زمین سے تقریباً 965 برسنے کا نظام چلتا ہے جو زمین پر زندگی ممکن ہونے کا باعث ہے۔ دوسری یہ کہ اوپر 50 کلومیٹر تک جاتی ہے، اسی کے بعد تیسری اسے 80 کلومیٹر، اور اوزون گیس کی سورج اور دیگر ستاروں کی نقصان دہ الٹرا وائلٹ جس کو کہتے ہیں جی شعاؤں کو جو ہے روکتی ہے۔ آگے چل کے جی پھر ارشاد ہوتا ہے جی کہ ثم بر الذین کفروا ان السماوات والارض وكان رفاقا فلتلقنا ثم وجعلنا من الماء كل شيء حي افلاهم يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميت وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون۔
وجعلنا السماوات سقافا تحفظا وهم عنها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے کہ سب آسمان و زمین بائی میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا پانی سے، ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ہماری اس اخلاقی چیز کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر جو ڈھلک نہ جائے، اس میں کشادہ رہیں براد شاعری کے لوگ اپنا راستہ معلوم کریں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیں مگر یہ کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف جو ہے توجہ نہیں کرتے کہ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنایا اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں اندر رہ رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق بنانے والے زمین کو ایسا بنایا کہ کم از کم 500 ملین سال تک مزید اس زندگی پر ممکن ہے۔ زمین پر پانی ہے جی 71% پانی ہے اور باقی خشکی ہے جی۔ اب ذرا یہ بھی دیکھیے کہ ہم اس کائنات میں جو ہیں کتنے چھوٹے ہیں، سورج زمین سے کتنا بڑا ہے، دیگر ستارے سورج سے کتنے بڑے ہیں، اور کائنات کے فاصلے جو ہیں کتنے ہی زیادہ ہیں۔ اس ویڈیو میں اگر ہم دیکھا جائے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ کائنات کافی وسیع ہے۔ زمین کا جی ڈائی میٹر تقریباً جی 12,742 کلومیٹر ہے جی۔ اس کے مقابلے میں سورج کا ڈائی میٹر جو ہے وہ تقریباً بنتا ہے جی 139,002 کلومیٹر ہے، ان زمین سے 109 گنا زیادہ۔ اور سورج جو ہے وہ کی کمیت جو ہے وہ زمین کی کمیت سے جو ہے تقریباً جو ہے وہ بنتی ہے 33 آپ کہہ سکتے ہیں 3,30,000 گنا زیادہ ہے جی۔ سورج زمین سے جو 149.6 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جی۔ سورج کی روشنی 8 منٹ اور 19 سیکنڈ میں زمین تک جو ہے پہنچتی ہے۔ سورج کی کتاب بنانے کے بعد زمین پر ہر قسم کی زندگی ممکن ہے۔ سورج کی مرکزی حصے میں ہر ایک سیکنڈ میں 430 سے 600 ملین ٹن ہائیڈروجن جو ہے وہ چلتی ہے۔ تو ہماری ایک اور کہکشائیں جی میں سے 200 بلین سے 400 ملین تک ستارے ہیں، نہ جانے کتنے اور ستارے جو ہیں ایک نظام شمسی کے گرد جو ہیں وہ گھومتے ہیں۔ اور تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بات آتی ہے جی وَلَقَدْ رَبَّنَا السَّمَاوَاتِ وَالدُّنْيَا میں مصائب، اور ہم نے آسمان زمین کو عظیم الشان چراغوں سے راستہ کیا ہے۔ ایسے مراد جی ستارے ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے ہیں۔ آگے پھر ارشاد والد ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَعْلُومَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کے عملے کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں ہوگا، اور پاک اور بالاتر ہے وہ شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ جی اویل صلی اللہ زین خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق منهما وهو الخلاق العلیم۔ کیا وہ جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے اس پر قادر نہیں ہے؟ انما امرہ اذا اراد ان یقول له کن فیکون، جیسے وہ کہہ سکتے ہیں وہ کر دیتا ہے۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سوچنے کی یہ بات ہے یہ آسمان زمین کا پیدا کرنے والا نہیں، جیسے زمین آسمان کا پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی قوت تخلیق اور اس کی تخلیق کردہ چیز کو جو ہے کیسے ختم ہوتی تھی؟ کیا اس فانی نظام کو در بدم کر کے نئے قوانین کے مطابق اپنانا چاہ رہے ہیں؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ آج اس سے مرض اور بڑھاپا پیدا کیجیے، کل کیا وہ ابدی جوانی اور ابدی سے جو عطا نہ کر سکے گا؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، ہر چیز کو بنانے والے۔ سابقوا الی المتقین وربکم وجاءہم بآیات تبدون السماوات والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اللہ ذو الفضل العظیم۔ دوڑو اور اس کے دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کو وسعت آسمان زمین سے چھپی ہے، جو میاں کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جیسے چاہتے ہیں عطا فرماتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آگے جی ارشاد باری تعالیٰ جی اگر ہم دیکھیں تو اکفرتم الذین خلق من تراب وتم من نطفۃ ثم سوال رخلا، کیا تو کفر کرتا ہے کہ ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، تجھے ایک وہ پورا آدمی بنا کھڑا کیا ہے؟ تو آگے پھر ارشاد کیا ہے فَتَکْفُرُونَ بِاللَّهِ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمُ اللَّهُ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو؟ حالانکہ وہ تم نے ایک بے جان جو ہے وہ تھے، پھر اس نے جو تم کو زندگی عطا کی ہے، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، پھر اس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو گویا ہم آخرت کے تجزیہ کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں مختلف جو ہے وہ باتیں جو ہے نظر آتی ہیں جس میں ایمانیات، جس میں کھل کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عقیدہ آخرت کو جو بیان کیا ہے۔ اگر ہم مزید اس میں جاتے ہیں جی کہ
عقیدہ آخرت جو کو اگر ہم دیکھیں تو لفظ کا معنی جو ہے بعد میں آنے والی زندگی آتی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا معنی قریب والی کی ہے جی۔ عقیدہ آخرت کی اصطلاحی معنی میں اگر ہم جائیں تو عقیدہ آخرت یہ کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے۔ ایک دن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسان اولین آخرین کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کے دنیا کے اعمال کا حساب ہوگا اور اس کو ان کے نیک تمام مباد کا پورا بدلہ جو ہے دیا جائے گا۔ جیسے کہ ارشاد ہے کہ الابرار لفی نعیم و انا فالفجار لفی جہیم، ترجمہ بے شک نیک لوگ جنت میں اور گناہ گار دوزخ میں ہوں گے۔ آخرت کے بارے میں قرآن تعلیمات کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مزارعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، حقیقت میں دنیا کی زندگی بڑی آخرت کی زندگی کا نصائر ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی ابدی ہے۔ چونکہ اس دنیا میں انسان کو بعض اوقات اپنے مال کا پورا بدلہ نہیں ملتا، اس لیے آخرت میں ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں کاشت کی ہوئی فصلوں کا پھل ہمیں آخرت میں ہی ملے گا۔ جیسے کہ فرمانے لائی جی وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہر شے کا ایک انجام ہوتا ہے جی، ہر ایک شے کی خاص عمر ہے جی، خاص عمر کے مطابق ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پورے نظام کی کائنات کی ایک عمر ہے جس کے بعد نظام ختم ہو جائے گا اور دوسرا نظام آئے گا۔ اس کے بارے میں یہی اشارت ہے جی کہ وہی آتا ہے کہ کچھ آسمان زمین ہے سارا بے ہوش ہو جائے گا لیکن بے ہوش نہیں ہو جائیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا دوسری مرتبہ سور پھونکے گا، اچانک کھڑے کر کے دیکھنے لگ جائیں گے۔ سب لوگوں کا زندہ ہونا، دنیاوی زندگی کے انسان کی ختم ہوتی ہے، دوسرا نظام قائم ہوگا، تمام انسانوں کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی۔ اس روز اللہ تعالیٰ کی تمام اعمال کا حساب لیں گے اور نیک لوگوں کو اپنے نیک اعمال کی اور برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کی سزا ملے گی۔ منکرین آخرت کے بارے میں جی جو سوالات آتے ہیں جی، مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے، اس لیے مختلف اعتراضات کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کے اعتراض کا ذکر کرتے ان کا بڑا شافی جواب دیا۔ ذیل میں ان کی شبہات کا قرآنی جوابات کا جو ہے اختصار ہے۔ فنا کے بعد زندگی، کفار نے بڑے تعجب سے کیا جب ہم فنا ہو جائیں گے پھر نئے سرے سے زندگی کیسے وجود میں ہے؟ وقالوا اذا ضلعنا في الارض انا لفی خلق جدید، انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں نئے سے نبوت ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ قرآن جواب ہے جی کہ قرآن نے اس شبہ کا ازالہ یوں کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي يُعِيدُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہ جو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہ دوسری بار بھی پیدا کرتا ہے۔ بصیرت ہڈیوں کو زندہ ہونا، مشرکین نے کہا بصیرت ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، اس کے جو قرآن جواب ہے جی شبہ کا قرآن نے یہ کہا ہے کہ کل یحیی الذی انشأ اول مرہ، سورہ یاسین ہے جی، ان بصیرت ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار بنایا۔ صرف دنیا کی زندگی جی، مشرکین مکہ نے یہ بھی کہا ہماری صرف دنیاوی زندگی اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان حیا الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، ہماری صرف دنیاوی زندگی ہے پھر ہم کبھی زندہ نہیں ہوں گے۔ قرآن جواب میں جی قرآن نے شبہ کو یوں ظاہر کیا وکنتم اموات واحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اور تم بے جان تھے اور اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ عقیدہ آخرت پر اگر ہم عقلی دلیل دیں تو بعض اوقات مجرم کو جی اس کی دنیا کی سزا نہیں ملتی اور نیکوکاروں کو اس کی نیکی کا جو ہے وہ صلہ نہیں ملتا بلکہ محروم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو اس کو شہید بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے ایک دن ایسا ضرور رہے گا جس میں ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے جسے یوم الجزا کہتے ہیں، اس میں ہر شخص کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا۔ فرمانے لئی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الیہ لا ترجعون، ترجمہ ہے جی سورہ مومنون کا کہ کیا تم لوگوں نے یہ خیال بنا رکھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ اہمیت کے والے سے جاننے جی عقیدہ آخرت کیا ہے جی، نیکی سے رغبت جی، عقیدہ آخرت پر نیکی یقین رکھنے والے شخص نیکی سے رغبت رکھتا ہے، اعمال صالح پر زور دیتا ہے کیونکہ آخرت کی زندگی میں کامیابی کا انحصار ایمان صالح کی کثرت پر ہے، جس کے اعمال صالح زیادہ ہوں گے وہ خوشگوار زندگی فرمائے گا۔ جیسے کہ ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند زندگی بسر کرے گا۔ گناہ سے جناب جی عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا گناہ شخص سے ہر صورت اجتناب کرتا ہے کیونکہ گناہوں کی کثرت سے اس کو برے انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ الْهَاوِيَةُ، جس کی نیکیوں کے پلڑے کم وزن والے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، ہاویہ یہاں جگتی ہوئی آگ ہے۔ شجاعت و جانصاری، عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور آخری زندگی باہم ہے، جس طرح فرمانے لئی والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت تو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں بہت بہتر اور دائمی ہے، لہٰذا ایسا انسان شجاعت و جانصاری کے جذبے سے اشارت ہے۔ صبر و تحمل، عقیدہ آخرت جو ہے انسان کے اندر بے صبری کو ختم کر کے صبر و تحمل کا جذبہ پیدا کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کے مال کبھی ضائع نہیں ہوں گے بلکہ ہر صورت اللہ تعالیٰ سے بدلہ عطا فرمائے گا۔ ان الماء الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے کے ساتھ ہے۔ انما یوفو صابرون اجرہم بغیر حساب، صرف صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ، عقیدہ آخرت پر ایمان سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ جو بڑھتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے آخرت کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ ہونے والے مال و دولت کو اپنے اوپر قرار دیتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ میں اس کا بدلہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ مقدار میں دوں گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے گا تاکہ اس کے لیے گناہ کر کے واپس لوٹائے۔
احساس ذمہ داری عقیدہ اکثر سے فرائض کی زندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، یہ تصور انسان کو اپنی ذمہ داریاں دیانتداری سے ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ حلال و حرام کا خاص خیال رکھتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن جواب دہ کا ہوگا۔ مال و دولت کیسے کمایا، کہاں خرچ کی، فرمان نبی ہے جیسے کہ مال کے بارے میں یوں سوال ہوگا، من اینا مکسبت، مال تو نے کن ذرائع سے حاصل کیا، وَأَيْنَ أَنفَقْتَ، مال و دولت کو کہاں خرچ کیا۔ اس حسنہ کی پیروی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حسنہ کی پیروی کا حکم دیا وہ سوائے رسول ہے، آخرت میں کامیابی کا انصار ہے۔ انصر وسلم کے سوا کی جو پیروی پر لہذا بندہ مومن علامہ سوائے رسول کی پیروی کرنے پر متوجہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور ترجمہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ خاص کر کے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات آخر پر پورے یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ جذبہ احسار، عقیدہ آخرت سے احسار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، خود غرضی ختم ہو جاتی ہے۔ اس عقیدہ نے اصحاب رسول میں ایسا جذبہ پیدا کر دیا کہ قرآن ان کے جذبہ کو یوں سراہتا ہے، وَیُؤْفُونَ الصَّابِرِینَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَۃٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہیں، لہذا اس جذبے سے معاشرتی امن قائم ہو جاتا ہے۔ تقویٰ کی علامت اگر دیکھی جائے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان لانے کو متقین علامت قرار دیا ہے۔ وہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورہ بقرہ جی، اور وہ لوگ جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں انہیں سب کچھ انعام ملے گا۔ بہرحال جی ہمارا ٹاپک تھا آخرت پہ، ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ بات کی اور جاننے کی کوشش کی آخرت کیا ہے۔ یہ آخرت سے مراد ہم نے سادہ سا لفظ ہے جی، آخرت سے مراد ہم آخری چیز لے سکتے ہیں اسلام میں، کیونکہ ایک پہلی چیز ہے اور ایک آخری چیز ہے۔ پہلی چیز وہی جس میں انسان کے یہاں سے مراد اعمال ہیں جی، یعنی انسان کے جو عمل کرے گا تو اس کا نتیجہ مل گا۔ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک گلاس ہے، پانی کا گلاس ہے، اس کو پیاس لگی ہے لیکن پینا چاہتے ہیں لیکن اسے توڑ دیتا ہے، تو اس کی مراد کیا ہے کہ اس وہ چیز کو چھوڑا ہے، یعنی اس کو پانی کے طلب نہیں ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا ایک انجام ہے، کیا انجام ہے کہ یا تو اس کو اب وہ دوبارہ یا تو کھانا کھائے گا یا اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز اختیار کرے گا، کوئی اور کی بات جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ انسان کے سامنے بستر پڑا ہوا ہے جہاں پہ نیند رات ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے نہیں نیند رات نہیں، میں نے کام کرنا ہے، جاگنا ہے، بالکل وہاں پہ بیٹھے گا، وہ کام کرے گا، لیکن کام کرتے کرتے وہ انسان تھک بھی جائے گا، اس کو بھی کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پیش آئے گی، وہ بھی کوئی کھانا پینا کچھ سائز ضرورت جو ہے وہ لازمی رکھے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بنیادی ہیں، ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی انسان کے لیے، تو اس لیے اس کے اوپر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر ظلمت کرنی چاہیے۔ اور عقیدہ اخرت سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز ختم ہو کے دوسری چیز ہی آئے گی، یعنی ایک نیکی سے بعد ہم کہہ سکتے دوسری نیکی آئے گی، یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے اور اس میں ہر چیز کا سوال بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک عمل پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام لوگوں کو، اور جتنا ہو سکے اس کے اوپر اپنے اسلام کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہو سکے۔ ساتھیو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے جس کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تب تک نئی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔